بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی، جس میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری، لیاقت بلوچ، مولانا قاری محمد حنیف جلندری سمیت دیگر علماء اکرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ 7 ستمبر 2024 کو لاہور مینار پاکستان پر جو ایک ملک گیر اجتماع ہوگا اور جس میں 7 ستمبر 1974 کی ترمیم کی یاد منائی جائے گی، اسے یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم مزید اگلے اقدام کا فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے یہ کانفرنس جو وہاں منعقد ہوگی وہ ایک بحر بے کنار ہوگی، لیکن اسی سے ہی ایک ایسا سیلاب اٹھے گا جو پھر ملک میں ان قوتوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اور یہ ہم سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، ہمارے تمام ادارے ہمارے اس فیصلے کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے، عدالت اس کا نوٹس لے۔ عدالت مادر پدر آزاد نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی بھی پابند ہے، وہ آئین پاکستان کی بھی پابند ہے، وہ قانون کی بھی پابند ہے، اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے خیالات و نظریات اور اپنے اندر کا جو خبث باطن ہے اس کے بنیاد پر ہمیں اپنی نظریات ہمارے اوپر مسلط نہ کرے، نہ ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت اقدس مولانا ناصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ عرصے سے آپ تمام حضرات اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا مسئلہ جو آئین و قانون کی روح سے طے ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں سے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان نے انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر بھی عالمی قوتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ ریاست پاکستان پر ان کا دباؤ بڑھتا ہے، اور اگر حکومتیں اس حوالے سے کچھ نہیں کر پاتیں تو پھر عدالتیں اس میں کود پڑتی ہیں اور بڑی معصومیت کے ساتھ فیصلوں میں ایسا مواد ڈال دیا جاتا ہے کہ جس سے اس فتنے کو تحفظ بھی ملتا ہے اور انہیں دوبارہ سر اٹھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حال ہی میں ایک سادہ مقدمہ جس میں ایک قادیانی کی ضمانت کا مسئلہ ہے اور عدالت کو اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کو ضمانت پر رہا کرنا چاہتی ہے تو کرے، لیکن فیصلے میں انہوں نے جو غیر ضروری طور پر مداخلت کی ہے اور ایسی عبارتیں اس میں شامل کی ہیں اور اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے کہ جس سے قادیانی فتنے کو اپنا لٹریچر شائع کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تحریف کرنے کا اور اس کی تفسیر میں تحریف کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے، اور ان کو بطور ایک فرقے کے یہ حق دیا گیا کہ وہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ایک عدالت نے تو باقاعدہ ایک قادیانی کا نام ذکر کر کے اس کو احمدی مسلم فرقے کے نام سے یاد کیا ہے۔ اگر ادارے اس حد تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا موقف واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ آج ابتدائی طور پر صرف دینی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے، مدارس کے نمائندوں کو دعوت دی گئی ہے۔ پہلے یہ حضرات بیٹھ کر اس کو اپنے علمی اور دینی زاویے سے ہر طرف سے بھرپور تجزیہ کر کے ایک موقف اپنا لیں، پھر دوسری جماعتوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، ان کو اپنا موقف سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے علماء کرام ایک موقف بنائیں اور اس ایک موقف کو بعد میں متعارف کرائیں اور دوسری دنیا کو اس حوالے سے مطمئن کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوران گفتگو کہا کہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا اور اس محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں، اپنی آراء پیش کریں اور ایک متفق آراء پر مجتمع ہو کر اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہماری طرف سے کوئی رد عمل ہوگا تو تب کچھ معاملہ بنے گا، ورنہ اگر وہ محسوس کریں کہ رد عمل کمزور ہے یا ہے ہی نہیں تو پھر انہوں نے اور آگے بڑھنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی ملعون اگر اس کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کے پیروکار پوری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں، اور عالمی دنیا امت مسلمہ کی رائے پر تو ناراض ہے کہ آپ کیوں ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت مسلمہ کو کافر کیسے قرار دے رہے ہیں۔
یک طرفہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو اس لحاظ سے بہرحال ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اور جب ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی مدثر العالی نے کہا کہ مقننہ اور ادارے ختم نبوت کے معاملے کو سمجھیں۔ کسی نبی کا کسی نبی سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی کذاب ہے، اس کے ماننے والوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ غیر ملکی دباؤ کی وجہ سے ہمارے اوپر دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے کہا کہ شائع کی گئی تفسیر شریعت اور قانون کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ میں صرف ضمانت کا کیس تھا، مگر سپریم کورٹ نے کچھ دفعات بھی ختم کر دی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ مطالعہ کرتی تو یہ دفعات ختم نہ کرتی۔ ان دفعات کو ختم کرنا سپریم کورٹ کا حق نہیں تھا، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ میں جانا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس مجرم کو بری کر دیا اور کہا کہ یہ دفعات نہیں لگتی۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے کہا کہ کئی اداروں نے سپریم کورٹ کے کہنے پر رائے دی، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں علماء کی رائے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ پہلے فیصلے سے زیادہ متنازع ہے۔ یہ فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر شرعی اور غیر دانشمندانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت اپنے فیصلے کی اصلاح کرے اور درست کرے۔ سپریم کورٹ علماء کے موقف کی روشنی میں فیصلے کو درست کرے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ حکومت عدالت میں جائے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ حکومت ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرے۔ اگر حکومت ریفرنس نہیں بھیجتی تو دینی جماعتوں کی جانب سے ریفرنس جانا چاہیے۔ عدالت نے پرائیویٹ جگہوں کو نجی خلوت کہا، جھوٹ پر مبنی پریس ریلیز جاری کی۔ یہ فیصلہ ان کا نہیں، یہ کسی نے لکھ کر ان کو دیا۔ اس مجلس سے بھرپور مظاہرے کا اعلان ہونا چاہیے۔